ابھی میں جب آ رہا تھا تو ایک بزرگ گرنے لگے، بڑی مشکل سے وہ بیچارے سنبھلے۔ ہم لوگ آپ آ بھی جائیں، ہاتھ چوم بھی لیں تو کم از کم میرے ہاتھ چومنے سے آپ کو 1% بھی کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونے لگا۔ بات ماننے سے فائدہ ہے، جو اللہ رسول کی بات عرض کرتے ہیں اس کو آپ سنیں، بس اتنا ہی ہے۔ ہماری کوئی ایک ذرہ برابر بھی اس لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں کہ ہم کوئی ذاتی طور پر کوئی چیز ہے، اللہ رسول کی بات پڑھتے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو کم از کم آپ اس چیزوں کو سمجھا کریں۔ بعض اوقات بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، انتظامی امور ہوتے ہیں، اسٹیج تک آنا اور جانا مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں محبت ہی رکھنی چاہیے۔ اور میں نے کہہ دیا کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا کم از کم میری طرح کے آدمی کے آپ کو قریب جانے سے کیا ملے گا؟ بات مانیں جو زیادہ ضروری کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ محفل سننے آئے، کو موبائل چلانے تو آئے نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو آدمی موبائل اونچا کرتا ہے اس کا کیا خیال ہے؟ دوسرے کے پاس کوئی نہیں موبائل، اگر انہوں نے بھی نکال لیا تو پھر کیا بنے گا؟ بیٹھ جائیں جی، بات مانیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ گل مننا ضروری ہے نا جی، فوٹو لینا تو ضروری نہیں، بیٹھ جائیں جی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چند منٹ کی میں نے آپ سے بات چیت کرنی ہے، بس آپ توجہ کریں جی، آپ جو مان جائیں گے ہمیں سمجھ آ گئی، ماشاءاللہ مان گئے۔ بہت سارے دوستوں نے بات قبول کر لی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، 24 گھنٹے مسلسل کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، نیند نہ ملے تو انسان کے لیے اپنے آپ کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں جینے کے لیے، اسی طرح جینے کے لیے محبت کی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہو، گھر بھی کشادہ ہو، بال بچے بھی ہوں، مالی وسائل بھی موجود ہوں، لیکن اگر گھر میں بسنے والوں کی ایک دوسرے سے محبت نہ ہو تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان کا اپنے گھر بھی رہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مکان کچا ہو، وسائل تھوڑے ہوں، حالات اگرچہ کمزور ہوں، پر گھر کا ماحول محبت والا ہو تو وہاں گزارا بڑا اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں جی، آپ بات سنیں، چھوڑیں ان چیزوں کو، پیسے لینے تھوڑی آئیں، آپ بات پر غور فرمائیں۔ آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں، اب ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سارا کچھ اب چل جائے گا، اب سارے دوست میری بات پر ساؤنڈ دے ڈبیاں کو بندے ہٹ جاؤ، آواز نہیں پیچھے جا رہی۔ ساؤنڈ کے ڈبوں کے سامنے جو دوست کھڑے ہیں وہ مہربانی، اگر بند ہو گئے ہیں تو شہزاد بھائی چیک کریں، اللہ جزا دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نوکری اپنے شہر میں ہو، سیلری پیکج بھی اچھا ہو، ساری سہولیات ہوں، لیکن جس جگہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اس جگہ جو عملہ رہتا ہے اس سے ہماری محبت نہ ہو تو اس جگہ ساری سہولیات کے باوجود انسان نوکری نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو ترقی مل رہی ہوتی ہے، تنخواہ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ تبادلہ کرانا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں یہیں ٹھیک ہوں، ذرا دوستوں سے پیار ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو قرار دیتی ہے۔ یعنی آپ سے کوئی بندہ، وہ مجھے بڑی بات یاد رہ گئی کہ کسی شخص نے کسی سے کام کہا، ہم دیسی لوگ ہیں نا سادے، تو کسی نے کام کہا تو اس نے ذرا سخت جواب دیا، تو کہنے لگا یار لینا دینا تو مقدر ہے، بولتے پیار نال اور بات تو محبت سے کرنا، تو تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، باقی ساری چیزیں تو نصیبوں سے۔ ہمارے نا آہستہ آہستہ لہجے تلخ ہو گئے ہیں، ناراض بڑا رہتے ہیں لوگ، بڑا ہی ناراض رہتے ہیں، جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے۔ کوئی محلے داروں سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی علماء سے ناراض ہے، کوئی مشائخ سے، کوئی سیاستدانوں سے، کوئی پولیس والوں سے، کوئی وابڈا والوں سے، کوئی کسی سے، سارے ناراض ہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماحول میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، معاملہ تکلیف والا ہو جاتا ہے، چیزیں آزمائش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ناراضگیاں چھوڑی جائیں، شکوے کی بجائے شکر کا مزاج اختیار کیا جائے،
شکر جو ہوتا ہے یہ انسان کی طبیعت میں قرار لاتا ہے. انسان سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کے احسانات ہیں, مالک نے مجھے نوازا ہوا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. انسان کو یہ چیزیں, محبت کا لب و لہجہ مقام شکر کی طرف انسان کو لاتا ہے. اپنی طبیعت کو, مزاج کو محبت والا کریں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کائنات بڑی اعلیٰ بنائی ہے. اگر ہمارا لہجہ پیار والا ہو جائے تو ہمیں بڑے سارے لوگوں میں خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. بڑے سارے لوگوں, آپ کو اللہ کی مخلوق حسین لگنے لگے گی اگر آپ کا مزاج پیار والا ہے. اور اگر آپ کا لہجہ تنقید والا ہے, ناراضگی والا ہے, تو پھر سارے بندے ہی فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلانے نے یہ زیادتی کر دی, فلانا یہاں برا ہے. پھر آپ کو دی اینڈ تک لوگ برے نظر آئیں. اپنے مزاج کو, طبیعت کو, یہ دیکھیں گرمی کتنی ہے اور آپ ظاہر ہے مشقت میں بیٹھے ہیں, لیکن اگر ابھی بھی سوچیں پیار والی ہو جائے نا, تو یہاں آپ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں, آپ یقین کریں باہر سے ٹھنڈی ہوا نہ بھی چلے تو اندر سے ٹھنڈی آنی شروع ہو جائے گی. لیکن تھوڑا سا نا طبیعت کو محبت والا, پیار والا, قرار والا, سکون والا بنایا جائے. اپنے اندر ٹھہراؤ. محبت بردباری لاتی ہے, تحمل لاتی ہے, پیار لاتی. کیا کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے؟ حضور کریم فرمانے لگے مومن ہوتا ہی الفت والا ہے. فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں, نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. زندگی پیار والی بنائیں, پیار والی. قرآن مجید نے فرمایا اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ جو لوگ ساری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے نا, یہ رب سے پیار ہو گیا تھا تو اتنے لمبے سجدے کرتے تھے. ورنہ تو بڑے بڑے دینی لوگ ہیں, محفلوں میں آپ گھنٹہ بٹھائیں بیٹھے رہیں گے, نماز کا ٹائم آتا ہے تو انہیں کام یاد آ جاتا ہے. انہوں نے کہا بڑے بڑے سیانے بندے اللہ ماشاء اللہ چھپتے پھرتے ہیں. اگر محبت الہی نصیب ہو تو پھر ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ساری رات تلاوت, پھر ہوتی ہے ساری رات عبادت. پھر امام حسن اور حسین کی طرح لوگ 25-25 حج کرتے ہیں مدینے سے پیدل مکہ حاضر ہو کر. محبت الہی, اللہ سے پیار, اللہ سے پیار, اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے پیار, نبی پاک سے محبت. آپ کو بتاؤں دین کے سارے رنگ پھیکے ہیں اگر حضور سے محبت نہیں. ساری چیزیں کمزور رہ جائیں گی اگر نبی پاک سے پیار نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا, تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا. ذائقہ نصیب ہوگا. 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون سے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. اگر مزہ لینا چاہتے ہو نا دین کا, ایمان کا, تو پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو. اور اس پیار کو آج کا ماحول جس طرح کا ہے کہ صرف نعروں میں پیار اور باتوں میں پیار اور خالص شعروں کی ادائیگی میں پیار اور خالصتاً صرف محفل میں اس کو بند کرنا. پیار تو دل کا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو دل سے پوچھنا چاہیے اللہ رسول سے کتنی محبت. یہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے پیار کتنا. اس کا کوئی روپ تو نہیں ہوتا کہ دکھا دیا جائے. اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ اللہ رسول سے محبت کتنی ہے. آپ تشریف رکھیں جی, بڑی گرمی آپ کو بھی تو لگ رہی ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزیز دوستو یاد رکھیے گا محبت والا لب و لہجہ. تو حضور فرماتے ہیں 3 کام کرو. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو, اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے ہی کرو. یہ جو دنیاوی لالچوں کے لیے ہم محبتیں کرتے ہیں ان میں گھٹن آ جاتی ہے بڑی جلدی. کوئی اگر ہم کسی کے ساتھ لالچ سے پیار کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوگا. امام غزالی سے کسی نے کہا میرے مخلص دوست کوئی نہیں, تو فرمانے لگے پہلے خود تو مخلص ہو, پہلے خود تو مخلص ہو نا. تو دیکھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے. بس ٹھیک ہے جتنا تو ہے اتنے لوگ بھی تیرے ساتھ ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسرا فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. آگ
یہ 3 کام کرو، ایمان کا ذائقہ، آپ یقین کریں نبی پاک سے ہو جائے محبت، حضور کی ہو جائے غلامی نصیب، زندگی کسی کام لگ جاتی ہے۔ صرف جینے کا ہی مزہ نہیں آتا، مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اگر رسول کریم سے پیار کرو گے تو محسوس کرو گے کہ تلخیاں ویسے ہی ختم ہو گئی، ذاتی غصہ ویسے ہی ختم ہو گیا، انسان کو اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت رہتی نہیں، اس لیے کہ اس کی ذات ہی کوئی نہیں رہتی۔ وہ تو حضور کے دروازے کا گدا ہے، وہ تو ہر وقت محبوب کی غلامی میں زندہ ہے۔ نبی پاک کا پیار تیرے لبوں پہ درود و سلام جاری کر دے گا، حضور کا پیار نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہو جائے گا، حضور سے پیار تو نبی پاک کی اولاد سے بھی پیار ہو جائے گا، حضور سے پیار تو حضور کی امت سے بھی پیار ہو جائے گا، حضور سے پیار تو نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے بھی پیار ہو جائے گا، حضور کے فرمان سے بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کی امت کے غریبوں سے بھی پیار ہو جائے گا، حضور کی امت کے علماء سے، مشائخ سے، اولاد پیار ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ خالص پیار کرو۔ ہم نا کئی دفعہ رد عمل کے طور پر بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے کہا تو حضور بڑی ہو گئی، بڑا درگزر ہو گیا، بڑی درویشی ہو گئی، بڑی معافی ہو گئی، اب جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے، اب جو ایک کرے گا وہ 10 سنے گا۔ اب جناب ہمیں بھی بڑا کچھ آتا ہے، اٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندہ لسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ساری چیزوں کا، تو ہم سارا کچھ کر لیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا، اب جو کانٹے بچھائے گا اس کے رستے میں ہم بھی کانٹے بچھائیں گے۔ تو بڑے غصے سے باتیں کر رہا تھا تو خواجہ صاحب سن کے ہنس رہے تھے۔ یہ وفادار ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا جلال کر رہا ہو اور آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، کوئی بڑی الجھی باتیں کر رہا ہو پر آپ کا مزاج سلجھا ہوا ہو۔ وہ باتیں کر رہا تھا، خواجہ صاحب زیر لب مسکراتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب جب وہ پوری طرح بات سنا لی تو بٹھایا، تھپکی دے کے کہنے لگے، پتر آدھے اس نے تیرے رستے میں کانٹے بچھائے، پھر آدھی سڑک پہ تو نے اس کے رستے میں کانٹے بچھا دیے، تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی۔ وہ تیری اور اس کی لڑائی میں عام راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوں گے۔ عرض کی حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو محبت کرنا۔ کیا مانا؟ فرمایا وہ کانٹے بٹھاتا جائے تو کانٹے اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ اسے کہا چل یار ٹھیک ہے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن تے سارے میدان میں جیتنے کے لیے اترتے ہیں نا، سب کہتے ہیں نا جیتنا ہے تو یہ تے کام تے کوئی نہ ہویا، سارے جیتن آئے، کوئی بندہ سٹائل ذرا ہٹ کے بھی تو ہونا۔ انہوں کو یار تسی سارے جیتن آئے ہو، اسی آج ہارن آئے ہیں۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں۔ اوہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، کیونکہ جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کہا یار ہارنا ہے میں نے، اس لیے کہ ہم پیار والے لوگ ہیں، ہمارا لہجہ پیار والا، ہمارا انداز پیار والا، ہمارا لب و لہجہ محبت والا۔ نفرت آتی نہیں تو کرے کیسے؟ نفرت، وہ دیکھے نا کوئی بندہ کسی سے کہتا ہے یار 10,000 ہے دے دے، تو اس کے پاس ہوگا تو دے گا نا، تو جس کے پاس نفرت ہوگی وہ کرے گا نا، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے کرے گا؟ انداز میں نہ تلخیاں نہ لائیں، مزاجوں میں گھٹن نہ پیدا کریں۔ وہ ہمارے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ابا جی آئیں گے ہنستے ہوئے، ابا جی ناراض گھر آتے ہیں، کہنے پرا ہو جو میں بڑی ٹینشن چاہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ او خدا کے بندے، کاروبار کو باہر رکھ، گھر سے باہر، پریشانیاں باہر رکھ۔ کائنات میں سب سے زیادہ مصروف وقت نبی پاک نے دیکھا ہے، اور میرے کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دکھ دیکھے ہیں۔ لیکن آپ غور کر سکتے ہیں کہ محبوب پاک تو اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے۔ حضور تو مسجد میں اپنی اولاد کو، نواسیوں کو ساتھ لے جاتے۔ حضور کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، جناب زینب کبریٰ کی بیٹی، حضور نماز کے لیے جاتے تو بچی کو ساتھ لے جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام تو پیار کرتے، حضور تو محبت کرتے، اور اللہ کے رسول نہ لہجوں کا خیال کرتے کہ کوئی بندہ پریشان تو نہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں۔
حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھانے کو جی چاہتا ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں کہتا ہوں اس کی اماں پریشان ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ اتنا جذبات کا خیال، اتنا محبت بانٹ، ہمیں صرف اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم چونکہ مزاج محبت والا نہیں رکھتے، لہذا کسی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ جب لہجے پیار والے ہوں نا، محبت والے ہوں، تو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ قریبی لوگوں کو۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، کر لوں ایک بات؟ نہیں تسی سارے نہیں بولے، اسی کوئی اور کر لیں گے، کر لینی ایک بات ہے نا۔ یہ جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں نا، تلخ مزاج ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف میں ان کی گھر والی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے بچی۔ وہ ماں باپ کو کہتی ہے کہ خرچہ بھی دیتا ہے، کپڑے بھی لے کے دیتا ہے، میکے بھی لے جاتا ہے، لیکن جب تلخ بولتا ہے نا تو کئی راتیں اس کے جملے مجھے سونے نہیں دیتے۔ اس کے لہجے میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ مرد ہوتا ہے جس کی بیوی کا لہجہ سخت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ کپڑے دھو کے دے تو، نہ خدمت کر، میرے ماں باپ کے ساتھ بات تو تمیز کے ساتھ کر۔ یہ تلخیاں، یہ لہجوں کی نفرتیں، یہ ہمارا انداز، یہ باہر والوں کو تکلیف نہیں دیتا، ہمارے اپنے رشتے تکلیف میں آ جاتے۔ ہمارا لہجہ، ایک صاحب ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میں نے کوئی دعا کر دے، نوکری چھوڑ دی۔ میں نے کہا تیری جاب تو بڑی اچھی تھی۔ کہنے لگا سارا کچھ ٹھیک تھا، پر صاحب بڑے سخت تھے، لہجہ بڑا تلخ تھا، ان کی باتیں سونے نہیں دیتی تھی، جب چاہتے تھے عزت اتار دیتے تھے، پریشان کرتے اپنے لہجوں میں۔ میں نے ظاہر ہے موسم بھی سخت ہے اور میں تقریر بھی تھوڑی کرنے کا دوں، بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ذرا غور کرنا بات پر، کریم مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، آپ حکم کریں۔ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یہ ذرا انداز دیکھیے، ہم تو جب تک کوئی پورا احتجاج نہ کرے بات نہیں نہ سنتے، تو نبی پاک لفظوں اور جملوں سے اندازہ کر لیتے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی آپ قسم اٹھاتی ہیں۔ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہو، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل علیہ السلام کے نام سے قسم اٹھاتی ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا حال کیا تھا، میری کیفی۔ حضور آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں لوگوں کا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کہاں تک بات چلی گئی، اتنا خیال کرتے ہیں۔ سیدہ کہتی ہے میں مچل گئی کہ میرے کریم تو لفظوں سے پتہ کر لیتے ہیں، اتنی محبت بانٹتے ہیں نبی پاک۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ تم پھر حضرت ابراہیم کے نام سے قسم اٹھاتی ہو؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اپنے لہجے کو تلخ نہیں ہونے دینا، اپنے انداز کو تلخ نہیں ہونے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ یعنی بغیر کسی سبب کے انتشار پیدا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ فساد، بغیر سبب کے۔ وہ نہ زیادہ وفادار بنتے ہیں، کہتے ہیں ہم بتائیں گے حضور کی اولاد کی شان کیا ہے۔ تم کیا بتائے گا بھائی؟ وہ تو بتا دی اللہ نے قرآن میں، وہ تو بتا دی نبی پاک نے اپنے فرمان میں۔ تو صحابہ کو چھوڑ کے حضور کی اولاد کی شان بتائے گا؟ حضور کی اولاد کی جتنی شان بتائی ہے وہ نبی کے صحابہ نہیں بتائی ہے۔ تو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو الگ سے کوئی بات بتانا چاہتا ہے؟ سارا کچھ حضور کے غلاموں نے بتایا۔ کچھ آگے کہتے ہیں آج ہم بتائیں گے عظمت صحابہ کیا، تو کیا بتائے گا؟ تو نفرت انگیزی کرتا ہے، اپنی تقریر چمکانے کے لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خدا کے بندے، صحابہ کی عظمتیں تو اللہ کے قرآن نے بتائیں، حضور کے فرمان نے بتائیں،
हमारी ड्यूटी तो ये है कि हमने हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करना है। सहाबा भी सरों के ताज, अहले बैत भी सरों के ताज। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की मेरी वजह से की। और मैं खबरदार मेरे बाद इनको अपनी जुबानों का निशाना ना बनाना, इनके बारे में अल्लाह से डरना। क्या हमें वो याद नहीं है कि हुजूर ने फरमाया लोगों मैंने सबके एहसानात के बदले दे दिए, अबू बकर का बाजू थाम के रब की बारगाह में ले जाऊंगा और कहूँगा मालिक तू ही इसे बदला अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की एक एक की शान बयान की। क्यों? कि हमारा लहजा इनसे प्यार वाला हो, हम इनसे मोहब्बत करें, हमारे दिल झुके इनकी तरफ। आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे नबी के किसी एक सहाबी की भी शान पढ़ोगे ना तो दिल बाग बाग हो जाएगा। इनको जो मकाम हुजूर ने अता फरमाया है, सोहबत महबूब की बरकत से जो इन्हें शाने में, ओ सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तुम्हें बड़े लोग थे और लोग समझते ही नहीं, अपना कद नहीं देखते और बात सहाबा को करते। और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है, हम तो अपने असातिज़ा की औलादों का बड़ा एहतराम करते हैं, अपने मशाइख के बच्चों की बड़ी कदर करते हैं। इमाम आज़म कहीं बैठे हुए थे तो एक बच्चा बार बार आता, इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। किसी ने कहा हुजूर बच्चा है ये तो कई बार आएगा। फरमाया 100 बार भी आया तो मैं उठ जाऊंगा। हुजूर क्यों? फरमाया मेरे उस्ताद का पोता है और असला नाल जे नेकी करिए तो वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, असला नाल जे नेकी करिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद, हम तो असातिज़ा और मशाइख की औलादों का कदर करते हैं। और जो मेरे नबी की औलाद है, जो हुजूर का ख़ानदान है, पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तुम्हें रोज़ी देता है। ये ज़रा लफ्ज़ देखिएगा हदीस पाक के। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो तुम्हें रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है। मेरा अपने लहजों में उनके लिए प्यार, हसनैन की मोहब्बत। मैंने कहा था ज़्यादा बातें नहीं करनी, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ, आपका और मेरा मिजाज तहम्मुल वाला हो जाए ना तो कोई नफ़रत वाला आ भी जाए ना तो उसकी दाल गलेगी कोई नहीं। वो कोई ऐसा काम करना भी चाहेगा ना तो उसकी दाल है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजर रहे थे, एक मकाम से बादशाह भी हैं, दरवेश भी हैं, सूफ़ी भी। शाह जी ने बड़ी मेहनत से आपको बुलाया है। मैं शुरू में कहा है को आपने किसी बात से नाराज़ नहीं होना, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हम सब की ना थोड़ी थोड़ी शान है, सब की। तो चूँकि हम अपनी शान खुद ब खुद समझ लेते हैं थोड़ी बहुत, सब की है, तो फिर हम अपनी शान की वजह से ना कई लोगों को कहते हैं तू मेरा एहतराम कर, तू मेरा अदब कर। ये सब लोग इल्ला माशाअल्लाह। जब इंसान की तबीयत में आजिज़ी होती है ना, फिर उसके मिजाज में नफ़रत नहीं होती। बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री, शेखुल हदीस थे, सैकड़ों उलमा के उस्ताद, सदरुल शरिया के बेटे। एक जगह खिताब करते करते फरमाने लगे मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं और बेशुमार चाहने वाले हैं, पर शुक्र है अल्लाह का मैं अपने जूते खुद उठा लेता हूँ, मैं किसी तकल्लुफ़ का शिकार नहीं। लोग बड़ा कहते हैं वो पीरों के बच्चे जिहाद क्यों नहीं करते। मैंने कहा वो कैसे करेंगे? जूते कोई उठाता है, टिशू का डब्बा कोई उठाता है, गाड़ी का दरवाज़ा कोई खोलता है, ये बेचारे कैसे जिहाद करेंगे? वो तो वो लोग थे जो मैदानों में आए, कैसे निकल आए हसनैन करीमैन। इसलिए कि 7.5 साल 8 साल उम्र थी तो 3-3 दिन के उनकी अम्मा मुसलसल रोज़े रखवाती थी। नबी पाक ने फाका मांग के लिया, उन्होंने बचपन से जद्दोजहद सीखी थी। जब आपका मिजाज ही नहीं है शुरू से मेहनत का, तो आपका ये मैदान में इनकलाब आए वो कैसे आएगा? वो हो ही नहीं सकता। आप गौर करेंगे और बात को याद रखेंगे, अगर कोई ना कोई अपनी शान बिला वजह ही बना लोगे ना तो फिर ढूंढते फिरोगे मेरा कोई। और बंदा बुज़दिल हो जाता है जब वो ढूंढता है ना कोई मुझे सलूट करे, कोई सलाम करे। एक दोस्त एक दफ़ा मुझे कहने लगे ओ यार फलाना बंदा मुझसे सलाम ही नहीं लेता। तो मैंने कहा टेंशन वाली क्या बात है, आप ले लिया करे। वो नहीं ना लेता तो आप पे तो पाबंदी नहीं ना, आप मिले तो आप कह देना अस्सलामु अलैकुम,
کو حرج والی یہ مفت میں آپ پریشان ہو گئے سارے سلوٹ کریں, کیوں کریں؟ وجہ غور کیجئے گا بات پر. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے, رات کا ٹائم تھا, ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے رستے میں فٹ پاتھ پہ. تو لکڑی کے جوتے جناب عمر نے پہنے تھے, کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں. بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا جناب عمر بن عبدالعزیز کا. تو اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی, گاڑی کی, تو لوگ فوراً کہتے ہیں اندھے ہو اور تینوں دسدا نہیں. حالانکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اسے نظر آتا ہے تو چلا رہا ہے نا, لیکن فوراً لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر, اندھا ہے تو, وہ پیر پہ پیر آیا نا. تو فوراً وہ بزرگ آنکھ کھولتے کہنے لگے آپ اندھے ہیں. بڑی سخت بات تھی, بادشاہ وقت کو اتنے بڑے آدمی کو اس طرح کہہ دینا تو اندھا ہے. اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا جناب عمر بن عبدالعزیز کے, انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال دی جو 7 تھے. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں, بابے نے تو نہیں کہا. میں کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. کہنے لگے نادانو, بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے, ایک سوال پوچھا انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او بات تو 2 حرفی ہے نا, کہ تو اندھا تو نہیں, تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں مجھے نظر. رٹا ڈالنے والی بات ہے کوئی, اس میں کوئی رٹا ڈالنے والی بات ہے؟ ہم نا بلا وجہ کے رٹے, او فلانے نے مینوں یہ گل کی تھی تو پھر کی ہے یار جی کر لی سوتے, کوئی عرض نہیں. لوگ باتیں کرتے ہی ہیں. اب اس پہ جناب آپ کی چونکہ شان بڑی ہوتی ہے لہذا آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مالک میں چاہتا ہوں ہر بندہ میرا ذکر خیر سے ہی کرے, ہر بندہ مجھے اچھا کہے. تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا, کو ضروری ہے سارے لوگ یہ اچھا کہیں. نکل آئے, آپ نے محبت کرنی ہے, لہجے میں پیار رکھنا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا بالخصوص اپنے بزرگوں کے بارے میں, جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس میں کچھ بچپنے کی عادتیں لوٹ کے آتی ہیں, اس کی طبیعت جلد باز ہو جاتی ہے. ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں دوائیوں سے زیادہ بچوں کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں صرف نا وہ رات کو آتا ہے بچہ دیر سے گھر, تو آ کے ابا جی کو پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے دی, روٹی کھا دیجیے, دوائی ہے جے. وہ تو ڈاکٹر ہے؟ یہ تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں رات کو وارڈ میں آ کے کہ دوائی بدل دی, تو ڈاکٹر پوچھ, تو ڈاکٹر ہے؟ تو اگر بیٹا ہے تو تجھے پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ کیا چاہیے؟ تجھے پتا ہونا چاہیے تھا انہیں کیا چاہیے. یہ سوال کرنے کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ یاد رکھو کریم محبوب نے فرمایا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا. بلے شاہ تو آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے, وہ جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. اپنا لہجہ, اپنا انداز, اپنے آپ ایک جملہ کہتے ہیں صرف ابا جی سے اماں جی سے کہ تو بھی سیانی ہو جا, ساری رات رو کے گزار دیتے ہیں. انہوں نے پتر میں تے ساری عمر تیرے نام کر چلی, میں سیانا ہی نہیں سا, بیوقوف تھا, ساری زندگی تیرے نام کر دی. ان لوگوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے رویوں کو سخت نہ کرنا, جو مرضی بھی ہو جائے ان کے لیے اپنی زبان سے اوف نہ کہنا, یہ قرآن کا حکم ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بالکل چپ چپ کر میرے علی, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بالکل کوئی لفظ نہیں, کوئی معاملہ نہیں. اپنے انداز کو پیار والا کرے, لہجوں کو پیار والا کرے. میں نے اجازت لینی ہے لیکن آپ کا پروگرام جاری ہے. اچھا جی ایک بات میں اور کر دیتا ہوں, ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا پر چلو ساتھ پیغام بھی ہو گیا. ایک بات میں نے اور آپ سے عرض کرنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں نا بدگمانی بڑی بڑھتی ہے. کچھ باتوں کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا, صرف پراپوگنڈا ہوتی ہے. اس کو سن کر بھی ہم بڑی جلدی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ لو جناب فلانا بندہ تو برا ہی بہت ہے. چیزوں کو نا ذرا قریب سے دیکھا کریں. اللہ نے بڑی سونی مخلوق بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں فلانا بندہ اور فلاں چیز شاید بالکل, آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا
آپ قیمتی ترین لوگ ہیں. صرف آپ, وہ اقبال نے کہا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے کام لو, آپ اچھا گمان رکھیں, اچھی سوچیں پیدا کریں, خود بخود مخلوق سے محبت ہو جائے گی. آپ غور کریں, مجھے بتاؤ ہم کیا کہتے ہیں کہ ریڑھی والا جو ریڑھی لگا رہا ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے, بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ سب سے چھوٹا تاجر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بڑی خدمت کرتا ہے. وہ سویرے فجر سے پہلے اٹھ کے منڈی جاتا ہے, وہ بڑے سارے لوگوں کی منزل آسان کرتا ہے کہ تجھے منڈی نہیں جانا پڑے گا, میں تیرے دروازے کے سامنے پھل لے کے پہنچ جاؤں. اگر تیرا کبھی ذہن بن جائے نا اس بندے نے کتنا قیمتی کام کیا ہے. وہ دنیا میں ایک پیشہ برا ہے, وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی یہ بڑے بڑے باوقار لوگ ہوتے ہیں جو محنت کے ساتھ رزق کماتے ہیں. اپنی سوچیں اعلیٰ کریں, گمان اچھے کریں. نہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. آپ اچھا سوچیں, اچھے گمان, اچھی رائے قائم کریں. آپ کسی وقت کو بندہ تلخ بھی نظر آئے, نہ کوئی جلدی میں بھی نظر آئے, کسی کے چہرے پر آپ کو سلوٹ بھی نظر آئے, تو اسے متکبر نہ کہیں. کہیں یار ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو. اچھا گمان آپ کو لوگوں سے محبت آپ کے دل میں لائے گا. آپ اچھا گمان. ہماری بیٹی کی جب شکایت آتی ہے نا سسرال سے, تو ہم انہیں کہتے ہیں جب بچی ہے, آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ جائے گی. یہ جو رائے بیٹی کے بارے میں قائم کیا, یہ بہو کے بارے میں کیوں نہیں قائم کی؟ بیٹی کے گھر سے شکوہ آیا تو کہا جب بچی ہولی ہولی سمجھ جائے گی, اور بہو کی باری آئی تو اسے کہا کہ انہوں سکھا کے نہیں نکلیا. او خدا کے بندے, تیری رائے, اچھے گمان اپنی زندگی میں لائیں. آپ یقین کریں اللہ کے رسول کی سوچیں جو حضور ہمیں دیتے ہیں. پتھر مار رہے ہیں میدان احد میں لوگ, دانت شہید ہو گئے. ٹھنڈی طبیعت تھی جناب ابو بکر صدیق کی, انہوں نے بھی کہا حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو شعور نہیں. ایک مقام پہ طائف کے بعد جب صحابی نے عرض کیا تھا حضور آپ کیوں نہیں دعا کرتے یہ تباہ ہو جائیں, تو نبی پاک فرمانے لگے یار یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی. لیکن سوچیں اس طرح کی بنانا کہ آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچیں ٹھیک نہیں, اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. لہجوں میں پیار لائیں, سب کے بارے میں اچھا سوچیں, اچھا گمان کریں, اچھی رائے دیں. میں بہت سارے دوستوں کے بارے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں اس وقت یہاں تقریر کر رہا ہوں, کتنا بڑا ملک ہے, سب جگہ میں دین کی بات ایک ٹائم میں نہیں کر سکتا. تو جو لاہور میں, اسلام آباد میں, کسی اور جگہ دین کی بات کر رہا ہے اور عقیدے کا ٹھیک ہے بندہ, تو مجھے اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے, اس کی تائید کرنی چاہیے. اس لیے کہ میں سب جگہ نہیں جا سکتا, تو جو جا رہا ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو, ان کے معاونین کو برکت عطا کرے. آپ نے میرے سے پیار کی باتیں ساری ہوئی ہیں, اب آپ نے مجھے پیار سے ہی جانے دینا ہے. اور محفل جاری ہے, ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. محفلیں اللہ رسول کی ہیں, اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں آپ کریں گے, بیٹھیں گے اور باتیں سنیں گے جو باقی کا پروگرام ہے. وما علینا الا البلاغ.